اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن ترمذی جلد ثانی کے ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب نمبر 28 باب ما جاء فی معیشت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ کے ساتھ آپ کے خدمت میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم کے ساتھ حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 186 ہے. بڑھتے ہیں جی اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی معیشت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ. یہ باب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے روزینہ اور معیشت کے بیان میں ہیں. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی عباد بن عباد محلبی سے، انہوں نے روایت کی مجالد سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے مسروق سے. قال مسروق رحمہ اللہ نے کہا دخلت علی عائشہ فدعت لی بطعام. میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس داخل ہوا تو انہوں نے میرے لیے کھانا منگوایا. وقالت، اور ارشاد فرمایا، ما اشبع من طعام فاشاء ان ابکی الا بکیت. میں کسی کھانے سے سیر نہیں ہوتی کہ پھر میں رونا چاہوں مگر یہ کہ میں رو دیتی ہوں. قال قلت لما. مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیوں، ایسا کیوں؟ قالت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا اذکر الحال التي فارق علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا واللہ ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. اللہ اکبر. ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ مجھے وہ حال یاد آتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چھوڑا. اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 2 مرتبہ روٹی اور گوشت نہیں کھایا. ھذا حدیث حسن. یہ حدیث حسن ہے. اللہ اکبر. عزیز طلباء کرام، غور کا مقام ہے. مجھے اپنی کیفیت پر قابو نہیں آ رہا ہے. 2 جہانوں کی سردار کی حالت. بڑھتے ہیں اگلی روایت کی طرف جی. وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود انبأنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الاسود عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی ابو داود سے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی شعبہ نے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا عبد الرحمن بن یزید سے کہ وہ حدیث بیان کر رہے تھے اسود سے، اور اسود نے نقل کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قالت کہ انہوں نے فرمایا ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبضا. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی 2 دن مسلسل بھی ایسے نہیں گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ نے جو کی روٹی سے بھی پیٹ بھرا ہو. گندم کی روٹی وہ تو دور کی بات ہے. وفی الباب عن ابی ہریرہ ھذا حدیث حسن صحیح. اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ثابت ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہیں. اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی.
وبه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا المحاربي عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ہمیں روایت کی ابو قریب محمد بن العلاء نے، انہوں نے محاربی سے، انہوں نے روایت کی یزید بن کیسان سے، انہوں نے ابو حازم سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ ثلاثا تباعا من خبز البر حتی فارق الدنیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال نے 3 دن مسلسل گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ گئے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا العباس بن محمد الدوری قال حدثنا يحيى بن ابی بکیر قال حدثنا حریز بن عثمان عن سلیم بن عامر قال سمعت ابا امامۃ یقول، ہمیں روایت کی عباس بن محمد الدوری نے، انہوں نے یحییٰ ابن ابو بکیر سے، انہوں نے روایت کی حریز بن عثمان سے، انہوں نے سلیم ابن عامر سے، اس نے کہا میں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ما کان یفضل عن اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبز الشعیر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کبھی جو کی روٹی زائد نہ ہوتی، یعنی ان کا کھانا جو کا آٹا اتنا ہی دستیاب ہوتا جتنا کہ ان کو بس کفایت کر جاتا، زیادہ آٹا نہ ہونے کی وجہ سے روٹیاں بھی کم ہوتی، تو کم ہونے میں روٹیاں پھر ظاہر سی بات تھی بچنا اس میں سے ہوتا ہی نہیں تھا۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن صحیح ہے اور غریب ہے اس سند اس طریق کے ساتھ۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن بلال بن حباب عن عكرمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ہمیں روایت کی عبداللہ ابن معاویہ جمحی نے، انہوں نے روایت کی ثابت بن یزید سے، انہوں نے بلال ابن حباب سے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعۃ طاویا واہلہ لا یجدون عشاء وکان اکثر خبزہم خبز الشعیر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل مسلسل کئی راتیں بھوک کی حالت میں گزارتے تھے اور شام کا کھانا بھی نہ پاتے تھے، اور اکثر ان کی روٹی جو کی روٹی ہوتی تھی۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا ابو عمار قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ابو عمار نے، انہوں نے وکیع سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے عمارة بن القعقاع سے، انہوں نے ابو زرعہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل رزق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوتا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ تو آل محمد کا رزق کفایت کے بقدر کر دے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخر شيئا لغد۔ ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی جابر بن سلیمان سے، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کسی چیز کو ذخیرہ کر کے نہیں رکھتے تھے۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ وقد روی ھذا الحدیث عن جعفر بن سلیمان عن ثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا، اور یہ روایت جعفر بن سلیمان انہوں نے ثابت سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلا نقل کیا ہے، یعنی بیچ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ وہ حذف کیا ہے۔
بڑھتے ہیں آخری سلائڈ کی طرف جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے روایت کی ابو معمر عبداللہ ابن عمر سے، انہوں نے روایت کی عبد الوارث سے، انہوں نے سعید ابن ابی عروبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان ولا اکل خبزا مرققا حتی ماتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میز پر کھانا نہیں کھایا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدے کی بنی ہوئی روٹی چپاتی کھائی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. غریب من حدیث سعید ابن ابی عروبہ، اور یہ غریب ہے سعید ابن ابو عروبہ کی روایت سے، غریب ہے سعید ابن ابو عروبہ کی روایت سے. وبه قال حدثنا عبد الله ابن محمد وبه قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله ابن دينار قال حدثنا ابو حازم عن سهل بن سعد. ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے عبید اللہ ابن عبد المجید الحنفی سے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن سے جو کہ عبداللہ ابن دینار کے بیٹے ہیں، انہوں نے روایت کی ابو حازم سے، اور انہوں نے حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے انہو قیل لہ، کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقیہ یعنی الحوار، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدے کی روٹی بھی کھائی ہے. فقال سہل، حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقیہ حتی لقی اللہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے پوری زندگی میں میدے کی روٹی کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، کھانا تو دور کی بات. فقیل لہ، تو پھر ان سے پوچھا گیا هل كانت لكم مناخل على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ لوگوں کے پاس چلنی آتی؟ مناخل چلنیاں، آپ کے پاس چلنی آتی؟ قالت ما كان لنا مناخل، حضرت سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے پاس چلنیاں نہیں تھی. قیل کیف کنتم تصنعون بالشعیر، ان سے پوچھا گیا کہ پھر آپ جو کے آٹے کے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی اس طرح کس طرح سے بھوسے سے صاف کرتے تھے. قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نثريه فنعجنه، حضرت سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم پھونک مار دیتے تھے، جو ذرے اس میں اڑنے والے ہوتے وہ اڑ جاتے، پھر ہم اس میں پانی ڈال لیتے اور اس کو گوندھ لیتے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وقد رواہ مالک بن انس عن ابی حازم، اور اس کو روایت کیا امام مالک ابن انس نے ابو حازم سے. جی عزیز طلباء کرام، اس باب کے تمام روایات، ان سے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی معیشت کا حال معلوم ہوا. اس باب کی تمام روایات، اس سے جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے مسلسل 2 روز 3 روز تک جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، نہ گوشت اور نہ ہی گندم کی روٹی. آپ علیہ السلام کا معمول یہی تھا کہ اگر ایک دن پیٹ بھر کر کھایا تو دوسرے دن بھوکے رہے.
اور اس کی وجہ پچھلے باب میں پچھلے روایات میں ہم نے پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشحالی کی زندگی پر فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی زندگی کو ترجیح دی تھی. ہم نے کہا تھا کہ فقر دو طرح کا ہے، فقر اختیاری اور اضطراری. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری فقر اپنا لیا جو کہ اعلیٰ درجہ اعلیٰ مرتبہ ہے، اور یہ بھی اس صورت میں کہ جب اللہ جل شانہ کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش ہوئی کہ پورے دنیا بھر کے خزانوں کی پیشکش، مکے کے وادی کو سونے سے بھرنے کے، سونے میں تبدیل کرنے کی پیشکش. لیکن ان سب کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور اپنے اہل و عیال اہل بیت کا رزق وہ بقدر ضرورت بلکہ اس سے بھی کم رکھا. یہی وجہ ہے کہ روایت میں ہم نے پڑھا اللہ جل شانہ سے دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اللہم جعل رزق آل محمد قوتا. اچھا، پھر یہ بھی روایات میں ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری حصے میں بہت سارا مال غنیمت آیا، خوب مال اس میں سے آیا. لیکن یہ بات بھی صحیح روایات سے ثابت ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کوئی بھی چیز نہ رکھی، نہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑی، بلکہ پورا کا پورا اللہ کی رضا کے لیے اسے آپ علیہ السلام جتنا بھی آ جاتا اس کو فوراً تقسیم کر دیتے تھے. اور ازواج مطہرات کو ان کا سالانہ خرچہ وہ عنایت فرما دیتے، وہ بھی بقدر ضرورت کفاف والا ہوتا. اور ہمیشہ کی طرح آپ علیہ السلام خود خالی ہاتھ رہ جاتے. البتہ آپ علیہ السلام کے اس عمل سے مزید آپ علیہ السلام کے دل میں وہ غنا پیدا ہو جاتا تھا. جیسے حدیث مبارک میں ذکر ہوا کہ آپ علیہ السلام نے کل کے لیے کبھی بھی کوئی چیز جمع نہیں کی، ذخیرہ نہیں کی. تو اس کا معنی یہی ہے کہ اپنے ذات کے لیے کچھ بھی جمع نہیں فرماتے، اپنے عیال کے لیے بقدر ضرورت، بقدر کفایت، سال کی روزی جمع کرنا، ان کو ایک مشت دینا، تو یہ اس کے منافی نہیں ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.